کیونکہ یہ کہا گیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایک پریس کانفرنس کریں گے باقاعدہ طور پر میاں صاحب، اور اس میں بتائیں گے کہ ان کی کیا تاریخ ہے. پھر وہ بھی ان کا بھی نام لیں گے جو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. اس میں اب ایک باپ پارٹی کا بھی ایک کردار سامنے آ گیا. اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جو تکیے پیپلز پارٹی نے اپنے لیے جمع کیے تھے وہ تو سارے آپ نے لے لیے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ کوئی پتے وتے تو ہے نہیں. یہ انسان ہے اور ظاہر سیاستدان جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کٹ ہی کرتا ہے. ہم جیسے پاگل خدمات لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح میں ہر حالات کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یہ جام کمال صاحب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دورے حکومت میں نواز شریف صاحب کے کیبنٹ ممبر بھی تھے اور جو ہے وہ باپ پارٹی راتوں رات 2018 میں کیسے بنی تھی، کیسے جو ہے ہماری پارٹی خالی کر کے یہ باپ بنا دی گئی تھی. تو اب وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے اب چونکہ باپ کے اوپر باپ وہ والا نہیں رہا تو وہ شاید واپس آنا چاہ رہے ہیں یا آ رہے ہیں. تو یہ تو اس حوالے سے ہے. جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے تو 48 آورز تو میری نالج میں نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. میاں صاحب جو ہے وہ ابھی تو لندن بھی واپس نہیں پہنچے ہیں. وہ لندن واپس پہنچیں گے اور ان کے آنے کے حوالے سے روز پارٹی کے اندر جو ہے وہ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن میاں صاحب کا ان کو آنا ہے، یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن وہ کس وقت آئیں گے، وہ مناسب ٹائم کیا ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کرے گی. اناؤنس جو ہے وہ میاں صاحب خود ایک پریس کانفرنس کے اندر کریں گے. سو وہ اگست بھی ہو سکتی ہے، وہ سپٹمبر بھی ہو سکتی ہے. لیٹس سی کہ وہ کب ہوتا ہے. لیکن وہ جب بھی ہوگا ہم ان کی آنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ان کے استقبال کی. اور یقیناً پورا پاکستان جو ہے وہ ایکسائٹیڈ بھی ہے چونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی تمام تکالیف اور مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. کیونکہ میاں یہ ریکارڈ سے ثابت ہے، صرف بات نہیں ہے، صرف میں دعویٰ نہیں کر رہی کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے ملک میں معاشی حالات بھی بہتر ہوئے ہیں، غربت بھی کم ہوئی ہے، لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے اور مہنگائی میں بھی خاطر کمی ہوتی ہے. تو لوگوں کی یہ توقعات اور امیدیں جو ہیں وہ بہت ساری جڑی ہوئی ہیں میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگست میں آتے ہیں یا سپٹمبر میں، اس کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، توقعات جڑی ہوئی ہیں عوام کی میاں صاحب کی واپسی کے ساتھ. سر یہ فرما دیجیے گا، مولوی صاحب میں پہلے ٹیررزم کے حوالے سے بات کری تھی، ذرا تھوڑا دہشت گردی پر نظر ڈالیں، خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں ان پر بھی اگر نظر ڈال دیں پھر ہم آگے بڑھیں سیاست کی طرف. ہلو جی مولوی صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سر. ہاں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نے کہا دہشت گردی کے حوالے سے عظمہ صاحبہ یہاں فرما رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے جو آج دہشت گردی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو ہر چیز کا صفایا ہو گیا تھا، اب اچانک سے یہ سر اٹھا رہے ہیں. اس میں دیکھیں یہ دہشت گردی جو دوبارہ شروع ہوئی ہے اس کی وجہ دیکھیں یہ جو ہے کہ دشمن کی سازش ہے، کیونکہ یہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہی ہے. اور جب بھی تھوڑا بہت ہماری حکومتیں ویک ہوتی ہیں تو دہشت گردی کو آنا ہی آنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو مزید ویک کرنے کے لیے. اور دیکھیں نا یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ میرے خیال سے روزانہ کے طور پر بنیاد پر بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ بم بلاسٹ کے جو زخمی ہوتے ہیں ان کے بہت مطلب جب جن کے گہرے زخم ہوتے ہیں ان کے سروائیول بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دشمن ہمارے اندر کون کون ہے. دیکھیں یہ باہر کے ساتھ لڑنا تو بہت آسان ہے مگر اندرونی دشمن کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں چین کے پرائم منسٹر کے جو ہے وائس پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر کے آنے کے موقع پہ ہوا. اس سے پہلے بھی جب چین کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بھی ہم نے ایک دفعہ کینسل کرنا پڑ چکا پاکستان میں. تو بہت سی چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون ہے. اور اس کو دیکھیں لوگ الگ الگ رنگ دے رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے یہ دہشت گردی شروع ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ مس کانسیپٹ اور یہ غلط جو ہے نا بے بنیاد غلط اور بے بنیاد مقام پہ نہیں آنا چاہیے لوگوں کو. یہ ہر چیز جو ہے وہ کرتے الیکشن سے اس کو کنٹینیو. سر 2014 میں اگر میں غلط نہیں ہوں 2014 میں جب آ رہے تھے چین کے جو سربراہ آ رہے تھے تو اس وقت تو دھرنا کرنے والے تو طالبان نہیں تھے نا، وہ آئی ایس کے تو نہیں تھے، وہ تو آئی کے تھے. تو دیکھیں نا اس وقت بالکل آپ صحیح کہہ رہی آئی کے تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ وہی دیکھیں نا کہ آئی ایم ایف کو منع کرنے والے کون لوگ ہیں.
IMF को ये कहना, अमेरिकन को कि IMF का कर्जा क्यों दिया गया है, ये कितनी डेंजरस बात है और कितनी गलत बात है। आप ये देखें, हम तो सर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में जो आप हैं, तो ये क्या कार्रवाई हो रही है? 9 मई के हवाले से भी अंदरूनी खतरात थे, अंदरूनी कार्रवाई थी, अंदरूनी कंट्रोवर्सी है, अभी भी अंदरूनी जो हो रही है, मामलात हो रहे हैं, तो ये अंदरूनी तौर पर हम किस तरह अपने आप को साफ करें? देखिए, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना ये देखें इकोनॉमी का तबाही है, और जब इकोनॉमी की तबाही होगी, बेरोजगारी होगी, और अपने आवाम के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। देखिए, ये जो सियासत है, मेरे ख्याल से पहले रियासत है, फिर सियासत है। मेरा जो है नजरिया ये है, अगर हम रियासत को ही तबाह कर देंगे तो फिर सियासत करके क्या करेंगे? तो फिर अज़मा साहब ठीक फरमा रही हैं, जो तालिबान के हवाले से जिसका नाम आ रहा है, जो प्रेसिडेंशियल पार्डन उनको मिला था, वो इमरान खान साहब के ज़मान पाक के घर के बाहर भी पाए गए, और फिर वो उनके राइट हैंड भी हैं, तो ये तमाम तर मामला ठीक है, फिर जो अज़मा साहब इल्जाम लगा रही है वो दुरुस्त है? हाँ, मेरे हिसाब से तो देखें, उसके जो है ताने बाने तो वहीं जा रहे हैं। ओ गॉड सर, आप इतने क्रिमिनल माइंडेड आदमी की पार्टी में थे। अच्छा अज़मा, फिर इसका एंड क्या होगा अज़मा, अगर इतनी इन्वॉल्वमेंट है तो? देखो, ये तो यही जाहिर है, रियासत को ये देखना होगा कि हमेशा कभी भी दहशतगर्दी जो है वो सहूलतकारी के बगैर नहीं होती, और क्या रियासत ने पिछले दौर में कोई गलत फैसला तो नहीं किया था कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें एक नई लहर की शक्ल में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक ट्रिकी मामला है, एक बहुत सेंसिटिव मामला है, जिसके ऊपर मैं बहुत सोच समझ के गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अदरवाइज दिल करता है बहुत कुछ कहने के लिए। अब इमरान खान के अगर आप इंटरव्यूज उठा के देखिए, वो एक तरफ कह रहा है कि वो तालिबान को जो है हमें पैगाम आया कि इनको यहाँ से ले जाओ, हम इनको जो है हमें इनको वापस लाना था जो वहां पे अफगानिस्तान में थे। तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बहुत सारे अफगानी बाशिंदे जो है बहुत सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं,